اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا وليعلم الذین نافقوا۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور جو بھی تمہیں پہنچا اس دن جس دن دو جماعتیں ملیں، فبإذن اللہ، پس وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کا جنگ احد میں جو بھی نقصان ہوا پچھلی آیت میں، وہ مسلمانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے اپنے اعمال سے بھی تھا اور اللہ کا حکم بھی تھا۔ جو بھی جنگ احد میں نقصان ہوا تو وہ اللہ کا حکم بھی تھا، اور اللہ کے حکم سے ہی مسلمانوں کا نقصان ہوا، مسلمانوں کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، تاکہ ان کی کوتاہی وہ معاف ہو جائے، وہ آئندہ کے لیے ان کی اصلاح ہو جائے، اور اللہ کے حکم سے تھا۔ اللہ کے اور مقاصد بھی تھے، جن میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جان لے اور اللہ منافقوں کو جان لے۔ جانتے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی تھے، تاکہ مومنوں کا اور منافقین کا دوسروں کو بھی پتہ لگ جائے، یہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اور کہا گیا ان کے لیے یعنی منافقین کے لیے، تعالوا آ جاؤ، قاتلوا لڑائی کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او ادفعوا یا پھر دفاع کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا، انہوں نے کہا اگر ہم جانتے ہوتے لڑنا، لاتبعناکم، البتہ ہم تمہاری پیروی کرتے۔ جب منافقین سے کہا گیا کہ آؤ تم بھی آ جاؤ، تم بھی اللہ کے راستے میں لڑو اور دفاع کرو مدینہ کا کفار کے خلاف، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر ہمیں لڑائی کا پتہ ہو تو ہم تمہاری پیروی کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لڑنا آتا ہونا مراد نہیں ہے۔ اگر لڑنا آتا ہونا مراد ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دور تک آئے تھے، کچھ دور آنے کے بعد پھر وہ لوٹ گئے تھے واپس، تو یہ کیسی بات ہے کہ وہ کہیں کہ اگر ان کو لڑنا آتا تھا پہلے تو کچھ دیر تک آئے اور پھر بعد میں ان کو لڑنا بھول گیا، تو یہ ان کا عذر صحیح نہیں بیٹھتا۔ اگر یہاں سے لڑنا آنا مراد لیا جائے، لڑنا آنا مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے انہوں نے کہا اگر ہم جانتے لڑنا تو ہم تمہاری پیروی ضرور کرتے، یعنی اگر ہم جانتے کہ ہم وہاں لڑنے جا رہے ہیں اور ہماری ان سے لڑائی ہوگی اور مقابلہ ہوگا تو پھر تو ہم تمہارے ساتھ چلیں اور وہاں جائیں۔ اس وقت اب ہم ان سے لڑنے نہیں جا رہے، اس وقت تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا، ہمارا پلڑا نیچے ہوگا، کیونکہ ہمیں جو ہے نا وہ مدینہ کے اندر آ کے لڑنا ہے، ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، ہمیں باہر جا کے نہیں لڑنا۔ تو ہم باہر جا کر جو لڑیں گے تو گویا کہ پھر لڑائی نہیں لڑیں گے، ہم تو سیدھا خودکشی کریں گے۔ یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ تو سراسر خودکشی ہے، سراسر اپنا نقصان کرنے والی بات ہے، یہ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مقابلہ تو وہ ہو، یہ تو قتل ہے سیدھا، تو ہم تو قتل ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہاں لڑنے سے مراد یعنی ایسی لڑائی جس کا کوئی فائدہ ہو، کہ اگر تو ہم کوئی لڑائی جانتے ہیں، اگر ہم جانتے لڑنا تو ہم تمہاری پیروی کرتے، اگر ہم سمجھتے کہ اس لڑنے سے کوئی فائدہ ہوگا تو ہم تمہاری پیروی کرتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ انہوں نے بہانہ بنایا، انہوں نے کہا کہ چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی، چونکہ باہر جا کر جو ہے وہ لڑنے کا فیصلہ ہوا ہے، تو باہر جا کے لڑنا تو موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے، یہ کوئی لڑائی تو ہے نہیں۔ تو یہ انہوں نے بہانہ بنایا گویا کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر کے لیے اس دن زیادہ قریب تھے ان سے ایمان میں، وہ ایمان کے مقابلے میں اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یعنی جو منافق ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ان کے دو منہ ہوتے ہیں، کبھی ایمان کا اظہار کرتے ہیں، کبھی کفر کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی ایسے دن بھی ہوتے ہیں جن میں وہ کفر سے کچھ کم قریب ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ نفاق اور یہ کفر یہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔
ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، نفاق میں بھی جس طرح ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اسی طرح کفر میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ان کا نفاق اپنے عروج پر تھا، وہ کفر کے بہت قریب تھے اس دن، اللہ معاف کرے۔ تو انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اور اللہ کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسان کبھی کفر کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ انسان کا نفاق بڑھتے بڑھتے، اگر ایک انسان اس کے اندر نفاق ہو، اللہ معاف کرے، عملی نفاق ہو یا اعتقادی نفاق ہو، تو وہ بڑھتے بڑھتے وہ بالکل کفر کی سرحد پہ جا پہنچتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کفر کے قریب ہوتا رہتا ہے، ایمان سے دور ہوتا رہتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو جتنا برا انہوں نے اس دن عمل پیش کیا تو وہ اس دن جو کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی بجائے۔ جی اس طرح وہ تفرقہ بھی ڈالنا چاہتے تھے کہ جن جوانوں نے پیشکش کی تھی کہ اب باہر ان کی رائے کو کیا گیا تھا، جی تو تفرقہ بھی ڈالنا چاہتے تھے۔ تفرقہ کیسے؟ اس طرح کہ وہ اپنے دل میں اپنے محسوس کریں جو ہمارے فیصلے کو مان نہیں۔ جی جی، تو انہوں نے یہی بہانہ بنایا نا، انہوں نے کہا چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی لہٰذا اب تو جا کے لڑنے کا فائدہ نہیں، یہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ تو خودکشی ہوگی، وہاں تو سراسر ہمارا نقصان ہی ہوگا۔ حالانکہ ان کی بات غلط ثابت ہوئی شروع میں، آپ کو پتہ ہے شروع میں تو جو ہے وہ مسلمانوں کو غلبہ ہوا، وہ تو پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی بنا پر مسلمانوں کا نقصان ہوا، ورنہ شروع میں تو ان کی بات غلط ثابت ہو گئی تھی۔ تو ان کا واپس آنا رستے سے یہ جو ہے وہ ان کا واضح نفاق تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی واضح خلاف ورزی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ اب ہم نے باہر جا کر لڑنا ہے، حالانکہ آپ کی اپنی رائے بھی یہ نہیں تھی، لیکن جب آپ نے فیصلہ فرما دیا ہمیں باہر جا کر لڑنا ہے تو اب اس فیصلے کو ماننا چاہیے تھا، تو وہ نہ مانے اس فیصلے کو، تو وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے۔ تو یہ نفاق بھی بڑھتا ہے، کفر بھی بڑھتا ہے، ان سب میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ایک جگہ پر منافقین کا ذکر کرتے ہیں، آیت نمبر 124، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ کون ہے تم میں سے کہ زیادہ کر دیا اس کو اس صورت نے ایمان میں۔ اصل میں مسلمان کہتے تھے جب کوئی صورت اترتی تھی تو مسلمان کہتے تھے کہ اس صورت سے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ آیت پڑھ کر تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے، قرآن کی یہ صورت پڑھ کر تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ تو جب منافقین یہ سنتے تھے تو منافقین مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے، جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو منافقین کہتے تھے کہ اس صورت نے کس کا ایمان میں اضافہ کیا ہے، مذاق کرتے تھے۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جہاں تک ایمان والوں کا معاملہ ہے تو یہ صورتیں جو نازل ہوتی ہیں قرآن کی یہ تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور ایمان والے تو یہ قرآن کریم کی صورتیں آیات پڑھ کر جو نئی نازل ہوتی ہے ایمان والے تو خوش ہوتے ہیں، ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، بس یہ صورتیں جو نازل ہوتی ہیں نئی یہ زیادہ کر دیتی ہیں انہیں نجاست میں، إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی پہلی نجاست کے ساتھ، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم اترتا ہے، یہ جو صورتیں اترتی ہیں تو اس سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ کوئی مذاق اڑائے جتنا اڑانا ہے مذاق کہ جی کس کا اس صورت نے کس کا ایمان بڑھایا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کا تو یہ صورتیں ایمان بڑھاتی ہیں اور ایمان والے خوش ہوتے ہیں، اور منافقوں کی نجاست بڑھاتی ہیں۔ یہ نفاق ایک رجس ہے، ایک نجاست ہے، اس طرح کفر و شرک ایک گندگی ہے، اسی طرح ایک نفاق یہ بھی ایک گندگی ہے۔ تو نفاق والوں کی گندگی، نفاق کی گندگی بڑھتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو قرآن سے گمراہ کر دیتا ہے، اسی طرح منافقین جب قرآن کی صورتیں اترتی تھیں، قرآن کی آیات اترتی تھیں تو منافقین کی گندگی، ان کا بغض وہ مزید ظاہر ہوتا تھا، مزید بڑھتا تھا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، نفاق میں کمی بیشی ہوتی ہے، کفر میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہہ رہے تھے اپنے منہ سے ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں تھا ان کے دلوں میں،
منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، یعنی منہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا رائے کا اختلاف ہے، ہماری چونکہ بات نہیں مانی گئی، اب وہاں جا کے نقصان ہوگا تو ہم نقصان کے لیے نہیں جا سکتے، ہم اس لیے لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے، اگر ہماری بات مانی جائے تو ہم لڑنے کو پوری طرح تیار ہیں۔ اصل میں وہ لڑنے کو ہی تیار نہیں تھے، اصل میں ان کا مقصد لڑنا نہیں تھا، ان کا مقصد تو مسلمانوں کا نقصان تھا، ان کا مقصد تو کافروں کا فائدہ تھا، وہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ تو منہ سے ظاہر کر رہے تھے کہ نہیں نہیں، ہم تو لڑنے کے بڑے مشتاق ہیں، ہم تو جہاد کے بڑے شوقین ہیں، وہ تو ہماری بات نہیں مانی گئی تو اب نقصان ہوگا، لہذا ہم لڑنے نہیں جا رہے۔ تو حالانکہ ان کے دلوں میں بالکل کچھ اور تھا، وہ تو اصل میں مرض نفاق کا شکار تھے، اور وہ تو لڑنا چاہتے ہی نہیں تھے، چاہے مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہوتا چاہے مدینہ کے باہر جا کے لڑنا ہوتا، یہ تو ان کو ایک بہانہ مل گیا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا تھا ساتھ اس کے جو وہ چھپا رہے تھے، جو وہ اپنے دلوں میں، یہ اصل میں نفاق ظاہر ہو رہا تھا ان کا، اور اس نفاق کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے تھے۔ اصل مسئلہ رائے کے اختلاف کا تھا ہی نہیں، اصل مسئلہ تو مرض نفاق کا تھا۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ لوگ، یہ وہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے، وہ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے تو نہ وہ مارے جاتے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا، یعنی وہ جب مسلمان واپس آئے جنگ احد کے بعد، مسلمانوں کو نقصان ہوا تو انہوں نے پھر پروپیگنڈا کیا منافقین نے، اور پروپیگنڈا کیا بھی اس لیے کیونکہ اب ان کا نفاق اور ان کا کفر زیادہ واضح ہو کے سامنے آیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا، چاہے ان کی رائے نہیں تھی تو اب فیصلہ تو آپ کا مانا جانا تھا۔ کئی بڑے صحابہ کرام کی رائے نہیں تھی باہر جا کے لڑا جائے، اندر آ کے لڑا جائے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا اب ہم نے باہر جا کے لڑنا ہے تو سب صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ تو اگر منافقین مسلمان تھے ان کو بھی باہر جا کے لڑنا چاہیے تھا، تو انہوں نے وہ بہانہ بنایا رائے کی خلاف ورزی کا، اختلاف کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی، ہم نہیں مانتے۔ اصل مسئلہ تو وہ اختلاف تو وہ تو بہانہ تھا، اصل تو نفاق کا مرض تھا جو ان کے دلوں میں تھا۔ اب ان کو اپنے، جب وہ واپس آئے مسلمان اور مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا، اور مسلمانوں کو نقصان ہونے میں ایک وجہ منافقین کا واپس آنا بھی تھا، مسلمانوں پر اس کا اثر بھی تھا۔ دیکھیے ظاہری اسباب کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے اپنا الو سیدھا کرنا تھا اور بتانا تھا کہ ہم صحیح کہہ رہے تھے، اب پھر انہوں نے پروپیگنڈا کیا، وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری اطاعت کرتے یہ لوگ تو یہ مارے نہ جاتے، یہ جو نقصان ہوا ہے یہ ہماری بات نہ ماننے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، ہم کہتے نہیں تھے کہ اندر رہ کے لڑا جائے، تو اب اندر رہ کے نہیں لڑے تو اس سے نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، باہر جا کر لڑے اور اللہ نے فتح دی باہر جا کر اپنے وعدے کے مطابق، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم، تو بات تو غلط ہو گئی ان کی منافقین کی، نقصان تو بعد میں کسی اور وجہ سے ہوا، وہ مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے نقصان ہوا۔ تو یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں کہ اندر رہ کے لڑنے کی وجہ سے نقصان نہ ہوتا اور باہر جا کے لڑنے کی وجہ سے نقصان ہوا۔ تو اب وہ اپنی غلطی کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے اب وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے سے کہا اور وہ خود بیٹھے رہے، اگر یہ ہماری اطاعت کرتے تو یہ مارے نہ جاتے۔ تو اللہ نے پھر اس کا جواب دیا، اللہ نے فرمایا یہ بات بھی غلط ہے، یہ پروپیگنڈا بھی غلط ہے۔ اگر واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ جو مدینہ میں رہ گئے تو وہ اب نہیں مارے گئے، تو اس لیے مارے گئے کیونکہ باہر جا کے لڑے تھے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، فَدْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، بس دور کر دو اپنے نفسوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم کہتے ہو کہ تم اس لیے مرنے سے بچ گئے اور مسلمان جو گئے وہ اس لیے ان کا نقصان ہوا کہ وہ باہر جا کے لڑے تھے، اگر وجہ صرف باہر جا کے لڑنا تھی، اس کا مطلب ہے جو بھی باہر جائے گا وہ مرے گا، جو اندر رہے گا وہ نہیں مرے گا، تو پھر ٹھیک ہے، تم تو باہر نہیں گئے، تم تو اندر ہی موجود رہے ہو مدینہ کے، آئندہ بھی تم مدینہ کے اندر ہی رہنا اور اپنے آپ کو موت سے بچا کے دیکھو۔ اگر مدینہ میں رہنے والا موت سے بچ سکتا ہے تو پھر آئندہ اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہ موت کے لیے مدینہ سے باہر جانا اور مدینہ کے اندر رہنا یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ تو جن کی موت وہاں آئی ہوئی تھی ان کی وہاں آ گئی، جن کی مدینہ کے اندر آئی ہوئی ہے ان کی مدینہ کے اندر آ جائے گی۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر رہنے کی وجہ سے
نہ مارے جاتے، مدینہ کے باہر جا کر لڑنے کی وجہ سے مارے جاتے، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو ایسے غلط عذر نہ بناؤ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے، یہ تمہارا عذر ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو واقعی مدینہ کے اندر رہنے کی وجہ سے تم بچ گئے ہو، اپنی تدبیر کی وجہ سے تم بچ گئے ہو، اور چونکہ وہ تمہارے مطابق نہیں چلے، باقی مسلمان اس لیے وہ نقصان کا شکار ہوئے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آئندہ بھی تم اپنے آپ کو اپنی تدبیر سے موت سے بچا کے دکھاؤ۔ انسان تو اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لے، انسان پھر بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو تمہیں موت آ لے گی، اگرچہ تم بلند و بالا قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، وہ موت تو تم سے ملاقات کر رہے گی، تمہیں وہ آ کر رہے گی، تم موت سے بچ کیسے سکتے ہو؟ انسان موت سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہ کہنا جی مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے تو موت نہ آتی ہے، تو مدینہ کے باہر جا کے لڑے اس لیے موت ہے، یہ سارا پروپیگنڈا ہے، یہ اصل میں ان کا نفاق ہے جو ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا مسلمانوں کا ساتھ نہ دینا اور واپس آ کر جو انہوں نے غداری کی، جو انہوں نے اپنے نفاق کا مظاہرہ کیا، وہ اصل میں اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں غلط طور پر۔ تو واضح ہو گیا جنگ احد کے واقعات سے مسلمانوں کا ایمان اور منافقین کا نفاق۔ اسی لیے ہم نے پیچھے پڑھا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز نہ آپ خیال کریں ان لوگوں کو جو مارے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، امواتا مردہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، تو انہیں مردہ نہ خیال کیا جائے، انہیں مردہ نہ کہا جائے، نہ انہیں مردہ کہا جائے، نہ انہیں مردہ خیال کیا جائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 154، کہ نہ تم کہو اسے جو اللہ کے راستے میں مارا جائے مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو، اور یہاں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ خیال نہ کرو۔ تو نہ تو انہیں مردہ خیال کرنا چاہیے، نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ذہن بھی یہ ہونا چاہیے وہ زندہ ہیں، اور نہ ہمیں منہ سے مردہ کہنا چاہیے انہیں۔ کیا ہے وہ زندہ ہیں۔ یہاں ذکر ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں، اور سورہ بقرہ میں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ جو شہداء ہیں وہ زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں۔ وہ مر تو جاتے ہیں، دیکھیے وہ مرتے ہیں تو پھر ان کو کہا جاتا ہے لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، وہ مرتے ہیں، یہ شہید ہوتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اب جب کوئی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، اب ادب کا تقاضا یہ ہے، اس کے مقام کا تقاضا یہ ہے، اسے مردہ نہ کہو، نہ اسے مردہ کہو، نہ اسے مردہ سمجھو۔ پھر کیا سمجھا جائے اسے؟ اللہ فرماتے ہیں اسے زندہ سمجھا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ زندگی کون سی ہے؟ کیا اسے مجازی زندگی کہا جائے یا اسے حقیقی زندگی کہا جائے؟ ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اسے مجازی چھوڑیں، اسے حقیقی زندگی کہہ لیں۔ وہ زندگی حقیقی ہے، لیکن ایک بات طے ہے اس زندگی کے بارے میں کہ اس زندگی کا ہمیں کوئی شعور نہیں ہے، ہمیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے، ہمیں اس زندگی کا نہیں پتہ۔ وہ زندگی وہ نہیں ہے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اگر وہ زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں تو اس کا تو ہمیں پتہ ہے، جس کو ہم دنیا کی زندگی کہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ان کی ختم ہو گئی ہے۔ وہ جب دنیا کی زندگی، ان کی جان نکلی ہے ان کے جسم سے دنیاوی طور پر، پھر ہی تو انہیں یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، پھر ہی تو انہیں ان کے لیے قتل کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ کہو، اسے مردہ نہ سمجھو۔ اب اسے نہ مردہ سمجھنا چاہیے، نہ اسے مردہ کہنا چاہیے، بلکہ وہ کیا ہے؟ یہاں بھی ہے بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں، اور وہاں بھی ہے بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ ہمیں انہیں زندہ کہنا بھی ہے اور زندہ سمجھنا بھی ہے، لیکن یہ زندگی کون سی ہے
یہ مجازی زندگی یا حقیقی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کا دنیا سے تعلق نہیں ہے جس کا ہمیں شعور ہو، کیونکہ ہمیں جس زندگی کا پتہ ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، وہ دنیا کی زندگی سے تو وہ ان کی جان نکل گئی ہے، تو ہمارے شعور کے مطابق، ہماری سمجھ کے مطابق وہ زندہ نہیں، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ انہیں رزق مل رہا ہے۔ ہمارے سامنے تو نہ وہ جس طرح کوئی زندہ شخص ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، نہ تو ہمارے سامنے وہ دنیاوی زندگی کی طرح ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، نہ کوئی بولتے ہیں، نہ کوئی سنتے ہیں، اور نہ کچھ کھاتے ہیں دنیا کی طرح، لیکن اللہ کے ہاں وہ زندہ بھی ہیں، اور ان کی زندگی حقیقی ہے، حقیقی کہ ہے ان کی زندگی وہ، لیکن دنیا کی طرح نہیں ہے، ہمارے فہم و شعور میں نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، یہ بات بڑی واضح ہے قرآن سے، تو اس کو ہماری زندگی کے ساتھ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ وہ زندہ بھی ہیں اور ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، ان کی زندگی ہماری طرح کی زندگی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں، کہ انبیاء کرام علیہم السلام یا نیک بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو فوت ہو گئے اور فوت ہونے کے بعد قبروں میں ہیں، ان کو قبروں میں دفن کر دیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور وہ دنیاوی طور پر زندہ، جس طرح دنیا میں زندہ ہوتے ہیں اس طرح زندہ ہے، جس طرح دنیا میں وہ کھاتے پیتے تھے اس طرح وہ دنیا کی طرح کھاتے پیتے ہیں، جس طرح دنیا میں ان کے ازواج مطہرات تھیں، وہ ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے بشری طور پر، تو قبروں میں بھی ان پر ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ بات غلط ہے بالکل، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین بھی ہے، اور یہ بات غلط ہے، اللہ نے اس کی صراحت فرما دی ہے، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی وہ زندگی ہماری دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ اس کو آپ برزخی زندگی کہیں، ٹھیک ہے جی، تو جو بھی اس کو کہیں وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں، دنیا کی طرح نہیں ہے جس کو ہم سمجھ سکیں، دنیاوی احکامات ان پہ لاگو نہیں ہوتے، اگر وہ دنیا کی طرح زندہ ہوتے تو پھر ان کو کبھی بھی قبروں میں دفنایا نہ جاتا، دنیا میں تو کسی زندہ شخص کو دفنانا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، وجہ یہ کہ شہیدوں کو، انبیاء کرام علیہم السلام کو زندہ ہی دفن کر دیا جائے، تو دنیاوی طور پر تو وہ فوت ہوئے ہیں، ان کی روح نے ان کے جسم کا ساتھ چھوڑا ہے، تو وہ دنیا کی طرح زندہ نہیں ہے، ان کی برزخی زندگی ہے، اس زندگی کا ہمیں نہیں پتہ، اس کی تفصیلات کا ہمیں نہیں پتہ، جتنا اللہ نے بیان کیا اتنا ہم مانتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں، کیسے رزق دیے جا رہے ہیں؟ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، جو صحیح بات ہے اس کا احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، اور وہ سبز پرندے جو ہیں وہ جنت میں جا چاہے پھرتے ہیں، اللہ کا رزق کھاتے ہیں، جس طرح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، تو یہ اللہ نے مقام دیا ہے شہیدوں کو، اور انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام شہیدوں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ ایسی زندگی نہیں جس کو ہم سمجھ سکیں، جس کے بارے میں ہم فیصلے کریں گے، جو دنیا کی طرح کھاتے پیتے ہیں، دنیا کی طرح بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں، ولیعذ باللہ، وہ زندہ ہے لیکن ہم اس سے شعور نہیں رکھتے، وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں ساتھ اس کے جو دیا ان کو اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، جو اللہ نے ان کو اپنا فضل دیا ہے شہیدوں کو، خاص طور پہ جو جنگ احد کے شہداء ہیں، جن کے بارے میں یہ آیات اتری ہیں، یا جنگ احد کے شہداء کے بارے میں، یعنی مسلمان بڑے افسردہ تھے کہ ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے، ہمارے بڑے جو بچ گئے، ہمارے عزیز فوت ہو گئے ہیں، 4 مہاجر 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے مہاجر 4 تھے، باقی انصار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ جتنا تمہارا نقصان ہوا اس سے ڈبل نقصان تو کافروں کا پچھلی دفعہ ہو گیا تھا، لیکن تمہارا اور ان کے نقصان کا فرق بھی ہے کہ تمہارے سارے جنتی ہیں، وہ سارے اللہ کے مہمان ہیں، اور وہ سارے مردار ہوئے، تو تمہیں افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بڑے خوش ہیں اللہ کے ہاں، انہیں تو مردہ بھی نہ کہو، ان کا مقام تو یہ ہے، وہ تو اللہ کے ہاں رزق ان کو مل رہا ہے، تو جب ان کو اللہ کے ہاں رزق مل رہا ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے دنیا سے تو ہر شخص نے جانا ہے،
جلد یا بدیر وہ پہلے چلے گئے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے بہت بلند، وہ تو کامیاب ہو کے گئے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں بہت خوش ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، خوش ہیں ساتھ اس کے جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو نہیں ملے ابھی ان سے، من خلفہم ان کے پیچھے، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کہ نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہے۔ تو وہ خود بھی خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنا فضل کیا ہے نعمتوں کی صورت میں، انعامات کی صورت میں، اور وہ جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں بھی خوشخبری حاصل کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ دنیا کے اندر نیک اعمال کر رہے ہیں انہی کی طرح وہ جہاد کر رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں انتظار میں ہیں کہ کب وہ شہید ہوں اور کب وہ شہداء کی فہرست میں شامل ہوں، اور ان پر بھی اللہ کا وہی فضل ہو جو ہم پر اللہ کا عظیم فضل ہوا۔ وہ خود بھی خوش ہیں، بہت زیادہ شہید ہیں، وہ اللہ کا بڑا ہی اللہ نے انہیں فضل کیا ہے، بڑی نعمتیں ہیں، اور وہ شہداء کا انتظار بھی کر رہے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں کاش کہ اور بھی شہید ہو جائیں اور بھی ہمارے صف میں شامل ہو جائیں۔ تو اتنی بڑی سعادت ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ شہادت کی فضیلت کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خوش ہیں ساتھ اس کے جو اللہ نے انہیں اپنا فضل دیا ہے، اور وہ جو ابھی تک ان سے نہیں ملے وہ ان کے بارے میں خوشخبری حاصل کر رہے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس سے مراد جنگ احد کے شہداء ہیں۔ تو جنگ احد کے شہداء پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کامیاب ہو گئے، اگرچہ دنیاوی طور پر ایک نقصان ہے مسلمانوں کا جو ہوا، لیکن یہ نقصان بھی ایک ایسا نقصان ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور وہ اللہ کے بہت بڑے فضل کے مستحق ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو الزحا کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات جنگ احد کے شہیدوں کے بارے میں اتری ہیں۔ یہ آیات بھی اور وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے شہید بنانا چاہتا ہے، یہ بھی جنگ احد کے شہداء کے بارے میں یہ آیتیں اتری۔ فرماتے ہیں وَقُتِلَ مِنْهُمْ 70 رَجُلًا، ان میں سے 70 لوگ شہید ہوئے تھے۔ 4 من المہاجرین، 4 مہاجرین میں سے تھے، سیدنا حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بنی ہاشم میں سے، سیدنا مصعب بن عمیر بنی عبدالدار میں سے، یہ بھی مہاجرین میں سے تھے، وشماس بن عثمان بنی مخزوم میں سے، یہ بھی مہاجرین میں سے، اور عبداللہ بن جحش بنی اسد میں سے، یہ بھی مہاجرین میں سے، 4 مہاجرین میں سے تھے، باقی جو 66 ہیں 66 وہ انصار میں سے تھے۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ جنگ احد کے شہداء کے بارے میں اتری، اور جنگ احد کے شہداء کو اللہ نے کتنی فضیلت دی، اور تمام شہداء کو جو اللہ کے راستے میں اس طرح اپنی جان قربان کرتے ہیں، اللہ کے ان کا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت مسروق بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، صحیح مسلم کی روایت، کہتے ہیں ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، یہ آیت کس کے بارے میں ہے، تو سیدنا ابن مسعود کہنے لگے اما انا قد سألنا عن ذلك کہ ہم نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال تو آپ نے فرمایا تھا ارواحهم فی جوف طیر خضر، کہ یہ جن لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے، جن شہداء کے بارے میں، ان کی روحیں تو سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہیں، لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، قندیلیں جو ہیں وہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ عرش جو ہے یہ جو سب سے بلند جنت ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس، اس کی چھت عرش ہے اللہ تعالیٰ کو، تو یہ سبز پرندوں کے پیٹوں میں ان کی روحیں ہیں، اور عرش کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، یعنی جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں، تو تسرح من الجنت حیث شاءت، تو یہ جو شہید ہیں یہ ان سبز پرندوں کے پیٹوں میں ان کی روحیں ہیں، وہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر جب وہ تھک جاتے ہیں، پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ ان قندیلوں میں آ کر پناہ لیتے ہیں، یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، فاطلع الیہم ربہم اطلاعا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جھانکا، ان شہیدوں کو، شہداء احد کو،
فقال، تو اللہ نے ان سے کہا، هل تشتهون شيئا، کیا تم کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ یعنی اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنی بڑی نعمتیں کی، پھر اللہ نے پوچھا کہ کچھ اللہ نے خود ان سے پھر بات چیت کی، بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ نے پوچھا کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ای شیء نشتہی ونحن نسرح من الجنۃ حیث شئنا، اے اللہ ہمیں اور کیا چیز چاہیے ہوگی، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں ہم جاتے ہیں۔ ففعل بهم 3 مرات، 3 دفعہ اللہ نے یہ بات کہی، اللہ نے 3 دفعہ ان سے پوچھا، نہیں کوئی بات، کوئی اور خواہش ہے تو بتاؤ، کوئی اور خواہش ہے تو بتاؤ، اتنا بڑا مقام ہے۔ فلما رأوا انہم لن یترکوا من ان یسألوا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان سے اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اور کیا چاہیے، جب انہوں نے دیکھا ہماری خلاصی نہیں ہوگی، ہمیں کچھ بتانا ہی پڑے گا، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، اگر آپ نے ہماری خواہش، اگر آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو پھر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری روح ہمارے جسم میں لوٹا دیں۔ اب روح تو اب سبز پرندوں میں ہے، جنت میں وہ سیر کر رہے ہیں، اور وہ عرش کے نیچے قندیلوں میں آ کر واپس آ جاتے ہیں، تو اگر آپ مزید کچھ دینا چاہتے ہیں تو شہادت کا جو ہم نے مقام دیکھا ہے وہ اتنا بڑا مقام ہے کہ پھر خواہش یہ ہے ہماری روح کو واپس ہمارے جسم میں لٹا دیا جائے، ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ہم دوبارہ آپ کے راستے میں شہید ہوں اور دوبارہ ہمیں یہ مقام، اس سے بلند مقام ملے۔ فلما رأى ان لیس لهم حاجۃ، جب اللہ نے دیکھا کہ اس کے علاوہ ان کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ یہ خواہش پوری نہیں ہونی، دوبارہ دنیا میں جانے کی خواہش، یہ اللہ کے فیصلوں کے خلاف ہے، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، یہ تو پوری نہیں ہونی، تو جب اللہ نے دیکھا کہ ان کو کوئی اور حاجت نہیں ہے تو توریکو، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یعنی یہ اتنا بلند مقام ہے، جب اتنا بلند مقام مل گیا ہے تو پھر جو ہے یہ کون سا نقصان ہے، پھر اس پر غم کرنے کی اور افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بہت خوش ہیں، وہ اتنے خوش ہیں کہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، بلکہ وہ تو مزید شہداء کا انتظار کر رہے ہیں، مزید شہداء کے بارے میں وہ خوشخبری حاصل کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما من عبد يموت له عند الله خیر يسره ان يرجع الى الدنيا، کہ کوئی شخص نہیں ہے جو مر جائے اور اس کے پاس اور اس کے لیے اللہ کے پاس اچھا مقام ہو، یعنی کوئی نیک شخص اگر مر جائے اور اس کے پاس اللہ کے ہاں اچھا مقام ہو، پھر اسے یہ چیز خوش کرے کہ وہ دنیا میں دوبارہ آئے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو دنیا میں دوبارہ آنا چاہے، یعنی جنت کی نعمتیں، دنیا میں ایک انسان فوت ہو جائے اور وہ نیکی کر کے فوت ہو، اللہ کے ہاں اس کا اچھا مقام ہو، کوئی بندہ دوبارہ نہیں آنا چاہتا، چاہے اس کو یہ کہا جائے کہ تم دنیا میں واپس جاؤ، تمہیں دنیا و ما فیہا دے دیں گے، تمہیں دنیا اور دنیا کی ہر نعمت دے دیں گے، کوئی شخص دنیا سے واپس جا کر اگر اس کا اللہ کے ہاں اچھا مقام ہو، وہ نیک ہو، کوئی شخص دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا۔ دوبارہ پڑھ لیں حدیث، ما من عبد یموت لہ عند اللہ خیر، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مر جائے اور اس کے لیے اللہ کے پاس خیر ہو، یعنی وہ نیکی کر کے مرے، برا شخص نہیں، برا شخص تو ہر شخص چاہتا ہے میں دنیا میں دوبارہ آؤں، نیک شخص کبھی بھی نہیں چاہتا میں دنیا میں دوبارہ آؤں، یسرہ، اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی، ان یرجع الی الدنیا، کہ وہ دنیا میں دوبارہ لوٹے، وان لہ الدنیا وما فیہا، چاہے اسے دنیا وما فیہا کیوں نہ مل جائے، الا الشہید، سوائے شہید کے۔ شہید وہ واحد شخصیت ہے یا وہ واحد گروہ ہے جو دنیا میں دوبارہ آنا چاہتا ہے، شہید کے علاوہ کسی کو کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، اسے دنیا و ما فیہا دے دیا جائے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کو کہا جائے تمہیں ملیں گی، تم دنیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہو، جس کے لیے اللہ کے ہاں اچھا مقام ہے، جو نیک شخص تھا وہ دنیا میں کبھی نہیں آنا چاہتا سوائے شہید کے۔ اور شہید کیوں آنا چاہتا ہے؟ لما یرا من فضل الشہادہ، شہید اس لیے آنا چاہتا ہے کہ وہ شہادت کا فضل دیکھ لیتا ہے کہ شہادت کا مقام کیا ہے اللہ کے ہاں، وہ کہتا ہے اتنا بڑا مقام، وہ کہتا ہے میں دوبارہ ایک دفعہ دنیا میں چلا جاؤں، اور دوبارہ دنیا میں جا کر وہ دنیا میں دوبارہ اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے دنیا و ما فیہا دے دیا جائے، وہ دنیا میں صرف شہادت کا فضل دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تاکہ اس کا مقام اور ہو جائے۔ فإنہ یسرہ ان یرجع الی الدنیا، اسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ لوٹے، فیقتل مرۃ اخری، پھر دوبارہ وہ شہید ہو جائے۔ شہید کے علاوہ اور کوئی دنیا میں اور کوئی جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ نیک ہوتا ہے، اس کا اللہ کے ہاں اچھا مقام ہوتا ہے، شہید کے علاوہ کوئی دنیا میں دوبارہ نہیں آنا چاہتا، چاہے اسے دنیا و ما فیہا کیوں نہ دے دی جائے۔ وہ بھی آتا ہے جو لوگوں کو سچائی کی طرف لاتے ہیں، وہ بھی شہداء میں شامل ہیں۔
دیکھیے ایک تو ہے شہداء، اصل شہداء، اور ایک ہے جو شہداء کے مقام اور مرتبہ کے برابر جن کا مقام ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے، وہ اور لوگ بھی ہیں، لیکن جو اصل شہداء ہیں وہ تو یہی ہے نا۔ تو شہید کا بڑا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نقصان تو کوئی نہیں ہے، جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، وہ ظاہری نقصان ہے، ایک عدد کا نقصان ہے ظاہری طور پر، وہ تو کامیاب ہو گیا، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، وہ تو کامیاب ہو گئے سارے کے سارے، تو نقصان کس چیز کا ہوا؟ وہ نہ صرف یہ کہ وہ جو مقتول ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، وہ خوش ہیں، اور وہ خود بھی خوش ہیں، اور وہ دوسروں کے بارے میں بھی وہ خواہش مند ہیں کاش کہ وہ بھی ہماری طرح شہید ہو گئے، جلد از جلد ہم سے آ ملیں۔ تو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت جابر کو آپ نے دیکھا، حضرت جابر بڑے پریشان تھے۔ حضرت جابر آپ کے صحابی ہیں جلیل القدر، ان کے والد اصل میں ہوا یہ کہ کافروں کے مقابلے میں شہید نہیں ہوئے، غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ وہ جب ہوا نا ایسے تو وہ غلطی سے مسلمانوں کے نرغے میں آگے اور وہ شہید ہو گئے۔ تو اب ایک تو کہ وہ کافروں کے مقابلے میں شہید نہیں ہوئے، غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، اور پھر والد، اور پھر بڑے والد سے بڑی محبت اور بڑا پیار، اور پھر حضرت جابر چھوٹے تھے، اور پھر وہ بہنیں تھیں اتنی زیادہ، اور بہنوں کا بوجھ، تو بڑے ہی پریشان کہ جیسے دنیا جہاں کی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو مطمئن کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے انہیں کہا، انہیں بتایا کہ اللہ نے تمہارے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اے جابر تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہارے والد کے ساتھ کیا کیا؟ تو عرض کرنے لگے کیا کیا؟ تو فرمایا اللہ نے انہیں زندہ کیا، اور اللہ نے ان سے کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں، دوبارہ شہید ہو جاؤں، کہ مجھے اللہ نے اتنا بلند مقام دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو میرا طریقہ نہیں ہے، کوئی اور خواہش ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا بس میری خواہش یہ ہے۔ تو حضرت جابر بھی بڑے خوش ہو گئے، بڑے مطمئن ہو گئے۔ تو جب کوئی شخص دنیا میں نیکی کر کے، اور خاص طور پہ اللہ کے لیے تن من دھن قربان کرے، پھر اس کا اللہ کے ہاں مقام ہو، پھر پیچھے رہنے والوں کو صبر کرنا چاہیے، حوصلہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے ہاں اتنے خوش ہیں تو پھر پیچھے والوں کو پرواہ کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا مومنین کا اجر۔ دوبارہ تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا، پیچھے بھی فرمایا وہ خوش ہیں، دوبارہ فرمایا وہ خوش ہیں اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ، اور اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو شہادت کا بہت بلند مقام ہے۔ تو جو شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں مارا جائے، تو اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس کو نقصان نہیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے دنیاوی طور پر انسان کو غم ہوتا ہے، لیکن جب ان کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے تو پھر پیچھے رہنے والوں کو جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمارا بہت نقصان ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ ویسے جو ہے انسان کو شہادت کی خواہش بھی ہونی چاہیے، انسان کو خواہش ہونی چاہیے کاش کہ مجھے بھی جو ہے وہ لڑائی کا موقع ملے، اور اگر میری جان بھی میرا مال بھی قربان ہو تو انسان کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور جس کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہوتا تو بہرحال وہ نفاقی موت مرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ایک جو اللہ کی طرف سے حاصل ہو۔ حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی بلد نبیک، اے اللہ مجھے شہادت دے دے اپنے نبی کے شہر میں۔ تو شہادت کی دعا کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔